الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو شخص جمعے کے روز مجھ پر درود پاک پڑھے بروز قیامت اس کو میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے بہترین آدمی کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم رسول عظیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ایک مرتبہ منبر پر جلوہ فرما تھے، تو ایک صحابی نے یہی سوال کیا جو ابھی میں نے آپ سے پوچھا ہے، سب سے اچھے آدمی کے اندر کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرے، زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہو، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ پیارے اسلامی بھائیو، اس حدیث پاک کے اندر کہ جس کو حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے، حدیث کا نمبر 27504 ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر بہترین بندے کی 4 خوبیاں بیان ہوئی۔ سب سے پہلے خوبی اس حدیث پاک میں یہ بیان ہوئی ہے کہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد غدیر خم، یہ ایک تالاب کا نام ہے، وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس میں بالخصوص 2 چیزوں کی طرف بہت زیادہ صحابہ کرام کو متوجہ فرمایا تھا۔ ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رغبت دلائی، اور یہ حدیث پاک میں بیان فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے، جو قرآن خود سیکھا ہے پھر اسی کو آگے سکھائے تو وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ تو ہم جتنے لوگ اس وقت فیضان مدینہ میں جمع ہیں، آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں، ہم سب غور کریں کہ قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے ہمارا شیڈیول کیا ہے۔ ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ آخری دفعہ قرآن پاک کھول کر کب تلاوت کیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوں کہ جن کو قرآن پاک پڑھے ہوئے کئی سال گزر چکے ہوں، قرآن پاک پڑھے ہوئے کئی مہینے گزر گئے، کئی ہفتوں سے قرآن پاک کو کھول کر نہیں دیکھا ہے۔ تو قرآن پاک سے اتنی دوری کیوں؟ قرآن پاک سے دل لگائیے، اس سے محبت کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیے۔ ہمارے اسلاف قرآن پاک کثرت سے تلاوت فرماتے تھے۔ ہم میں سے کوئی بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جتنا مصروف نہیں ہوگا۔ امام اعظم
وہ ہستی ہیں کہ امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم، امام محمد بن الحسن شیبانی، امام ظفر بن حذیل جیسے عظیم ترین مجتہدین جن کے شاگرد ہیں، اتنے بڑے شاگردوں کو تعلیم دینا یہ عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑوں کے تاجر بھی تھے، گویا آپ کی بہت مصروفیت تھی، لیکن اس کے باوجود قرآن پاک کی تلاوت سے اتنی محبت تھی امام صاحب کو کہ آپ رمضان شریف کے مہینے میں ایک ختم قرآن دن میں، ایک ختم قرآن رات میں، اور ایک ختم قرآن نماز تراویح کے اندر پورے ماہ رمضان میں فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح اگر کاؤنٹ کیا جائے تو یہ 61 ختم قرآن ایک مہینے کے اندر بنتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کی سوانح حیات میں بایوگرافی میں لکھا ہے کہ آپ عید والے دن بھی یہ ختم قرآن فرماتے تھے، اور جس جگہ پہ آپ کا بغداد معلیٰ کے اندر وصال ہوا ہے اس جگہ پہ آپ نے 7000 ٹائم قرآن پاک ختم فرمایا۔ غوث پاک سے ہم سب محبت کرتے ہیں الحمدللہ، سلطان الاولیاء ہیں آپ، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کتنی کرتے تھے؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بایوگرافی میں لکھا ہے کہ آپ کی حیات طیبہ کے 15 سال 15 ایئرس ایسے گزرے ہیں کہ آپ نے ہر رات میں 2 نوافل کے اندر پورا قرآن پاک ختم فرمایا۔ تو ہمارے بزرگ تو کثرت سے قرآن پاک تلاوت فرماتے تھے، لیکن ہمارا تلاوت کے ساتھ کتنا واسطہ ہے اس پہ غور فرمائیں۔ میں صرف کمپیریزن کرنے کے لیے آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ایک طرف موبائل ہے، اس کے استعمال ہیں، ایک طرف قرآن پاک ہے۔ ہم زیادہ ٹائم موبائل کو دے رہے ہیں یا قرآن کو دے رہے ہیں؟ ہمارا زیادہ وقت موبائل کے ساتھ گزرتا ہے یا قرآن کے ساتھ گزرتا ہے؟ اگر کسی کا موبائل گم ہو جائے تو اس کے دل پر اس وقت کیا کیفیت گزرتی؟ تھوڑی دیر کے لیے موبائل ادھر ادھر ہو جائے تو پریشان ہیں، موبائل سے اتنی جدائی بھی گوارا نہیں، اور قرآن پاک سے جدائی اختیار کیے کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ کیا قرآن پاک کے لیے آپ کا دل اداس نہیں ہوتا؟ کیا قرآن پاک کے لیے آپ کا دل تڑپتا نہیں؟ کیا سورہ یاسین کو دیکھے، سورہ رحمان کو دیکھے عرصہ گزر گیا، آپ کے دل پر اداسی نہیں چھاتی کہ قرآن پاک کو دیکھے اتنی دیر گزر گئی؟ تو موبائل کو نہیں دیکھیں تو اداس ہو جائیں، قرآن پاک کو نہیں دیکھیں تو کوئی پرواہ نہیں۔ تو غور فرمائیے کہ ہماری قرآن پاک سے محبت کا کیا عالم۔ یاد رکھیں، اگر آپ اس وقت قرآن پاک کو وقت دیں گے انشاءاللہ یہ آپ کو قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، بلکہ قرآن اپنے سے محبت کرنے والے کا ادھار جنت میں بھی نہیں رکھے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو جو صاحب قرآن ہے، عامل قرآن ہے، حامل قرآن ہے، عمل بھی کرتا ہے، قرآن عظیم پڑھتا بھی ہے، عمل بھی کرتا ہے، جب یہ جنت میں داخل ہوگا تو اسے کہا جائے گا پڑھ اور بڑھ۔ تو یہ پڑھے گا اور بڑھے گا، پڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ تو جہاں پر اس کے قرآن کی تلاوت کا اختتام ہوگا وہی جنت میں اس کا آخری مقام ہوگا، اور اسے یہ کہا جائے گا کہ اگر اور پڑھتے تو اور درجات لے لیتے۔ تو قرآن کریم سے محبت کیجیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پاک کو دیکھ لے۔ اور علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ معراج شریف سے بڑا معجزہ قرآن پاک کو علماء نے قرار دیا۔ یہ ایسا معجزہ ہے کہ جو ابھی تک قائم و دائم ہے اور انشاءاللہ حشر تک قائم و دائم رہے گا۔ تو قرآن پاک سے محبت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ نے یہ حدیث پاک سنی ہے کہ جس میں بہترین بندے کی 4 خوبیاں بیان ہوئی ہیں، اور سب سے پہلی خوبی اس کی کیا ہے کہ وہ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرے۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دے۔ یہی ہے آرزو تعلیم
قرآن ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے، تلاوت کرنا میرا کام صبح و شام میں ہو جائے، تلاوت کرنا میرا کام صبح و شام ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن عرض کرے گا یا رب اسے حلہ پہنا، حلہ جنتی لباس، ڈریس آف پیراڈائز، تو اسے کرامت کا حلہ پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا یا رب اس میں اضافہ فرما، تو اسے کرامت کا تاج، کراؤن پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا یا رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا، اور ہر آیت پر اسے ایک نعمت عطا کی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان قرآن۔ تو دوسری چیز اس حدیث پاک میں جو منشن فرمائی گئی ہے، پرہیزگاری، تقوی اختیار کیجیے۔ بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ اللہ پاک ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔ تمام حرام کردہ چیزوں سے بچنا اور تمام حلال کردہ چیزوں کو جائز سمجھنا اور جتنا عمل کی توفیق کو کرنا، تو یہ بھی تقوی کی ایک تعریف ہے۔ تقوی کی بہت ساری تعریفات ہیں، لیکن ہر حرام کردہ چیز سے، ہر ممنوع چیز سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روک دیا ہے وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جس جگہ تیرے مالک نے تمہیں آنے کا حکم دیا ہے وہاں سے تمہیں غیر حاضر نہ پائے، اور جہاں جانے سے روکا ہے وہاں تمہیں موجود نہ پائے، یہ بھی تقوی ہے۔ تو مسجد میں آنے کا حکم ہے، آ جائیں، مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ اور اگر ہمیں شریعت نے حرام کردہ چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، جہاں پر حرام کام ہوتے ہیں وہاں جانے سے روکا ہے، تو وہاں پر ہمیں بالکل بھی قدم رکھنا نہیں چاہیے۔ اگر شریعت نے شراب سے روکا ہے، الکوہل پینے سے روکا ہے، تو شریعت کے حکم کو فالو کیا جائے، تو تقوی اختیار کیا جائے۔ تیسری چیز نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا ہے۔ جتنا آپ کی ایبلٹی ہے، آپ کے پاس صلاحیت ہے، آپ کوشش کریں کہ نیکی کی دعوت دی جائے۔ بالخصوص سب سے پہلے اپنے آپ کو نیکی کی دعوت دی جائے، اپنے آپ کو سمجھایا جائے، اپنے آپ کو چیک کریں۔ اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، کوشش کریں ایوری ڈے، نہیں تو ایوری ویک، نہیں تو ایوری منتھ، اپنے آپ کو چیک کریں، میرے اندر کیا کمزوری ہے کہ جو نہیں ہونی چاہیے، کیا خوبی ہے کہ جس میں اور اضافہ ہو سکتا ہے، کون کون سی نیکیاں کر رہا ہوں جو بڑھائی جا سکتی ہیں، اور کون کون سی ایسی نافرمانیاں ہو رہی ہیں جو فوراً ختم کرنی چاہیے۔ جب آپ اپنے آپ کو کلوزلی واچ کریں گے، کلوزلی چیک کریں گے، تو بہت سارے ایسے کام آپ کے سامنے آ جائیں گے جو ہونے نہیں چاہیے۔ تو جب آپ خود کو چیک کر لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہت سارے امراض گناہ خود ہی آپ کی جان چھوڑیں گے۔ آپ کا ذہن بنے گا کہ مجھے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ اور ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنا احتساب خود کرتے تھے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنے آپ کو خود چیک کرتے تھے۔ تو اپنے آپ کو چیک کرنے کی عادت ڈالی جائے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو نیکی کی دعوت دی جائے، پھر اپنے گھر والوں کو سمجھایا جائے۔ گھر میں جو ایسے کام ہو رہے ہوں جو نہیں ہونے چاہیے، ان سے اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ آج بچا لیں گے آخرت میں بچ جائیں گے، اور آج نہیں بچا سکیں گے آخرت میں پھنس جانے کا خطرہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔
تیسری چیز اس حدیث پاک میں بیان ہوئی، چوتھی چیز رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں۔ آپ کے سب سے بڑے رشتہ دار آپ کے ماں باپ ہیں، سب سے زیادہ ان کا خیال رکھیں، ان کے حقوق پورے کرنے کی کوشش کریں۔ ماں باپ کے بعد علماء کہتے ہیں بیوی کا حق بہت زیادہ ہے، بیوی کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اپنی اولاد کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اولاد کی تربیت ایسی کریں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان نہیں، باغی نہیں، بلکہ اطاعت گزار بن جائیں۔ اللہ پاک ہمیں آج کی ذکر کردہ حدیث پاک کا عامل بنا دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله